اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام للعلم ثلاث علامات. مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم کی تین علامت، یعنی اگر تین علامتیں نظر آتی ہیں تو وہ علم ہے، اور اگر یہ تینوں علامتیں نظر نہیں آتی تو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں. علامتیں کون کون سی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں المعرفہ باللہ. علم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو. وبما یحب. دوسری علامت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہو کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. وَيُكْرِهْ. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. عزیز من، گفتگو ہماری چل رہی تھی کنویں کی طہارت سے متعلق، اور ہم نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت اقدس میں کچھ نجاستوں کا ذکر کیا تھا، اور ان نجاستوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ نزح جمی ہوگا، ان تمام پانی نکالا جائے گا. اور نزح جمی کے لیے مصنف نے ایک لفظ کا استعمال کیا پہلے، بنزح جمیعہ للبعیر، کہ اونٹ اگر زمین میں کنویں میں گر جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے اس جملے کو کئی مرتبہ استعمال کیا ابتداءً، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، کہ مراد جو اس کی نجاست سے ہے وہ یہ ہے کہ جو نجاست اس کی موت کے سبب پیدا ہو، ورنہ اصلاً اونٹ جو ہے پاک جانور ہے اور وہ نجس نہیں ہے. اس کے بعد دوسری نجاست ثور ہے، یعنی کہ ذکر بقر یہ گر جائے تو. تیسری نجاست خمر، یا قلیل گرے چاہے کثیر گرے، شراب اگر گر جائے. چوتھی نجاست تھی المسکر، سکران والی نشاور چیزیں، مگر وہ الماء بالاصالہ، جو اصلاً جو ہے وہ بہنے والی. اب فرض کیجئے کچھ ایسی مسکر ہیں، نشاور چیزیں ہیں، جیسے حشیش فرض کیجئے، یا بھانگ وغیرہ چیزیں ہیں، تو یہ اصلاً جو ہیں وہ مائع نہیں ہیں، بہنے والی نہیں ہیں، تو یہ دونوں نجس نہیں ہیں. یہ اور بات دونوں مسکر ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر ان دونوں کو آپ کسی ذریعے سے مائع بنا دیں تب بھی ان کی نجاست کا حکم نہیں لگایا سکتا. بس مسکر کی شرط یہ کہ الماء بالاصالہ، اصلاً وہ چیز اصل میں دیکھا جائے تو وہ بہنے والی. چار نجاستوں کا اس طرح ذکر ہوا، بعیر، ثور، خمر اور مسکر، ٹھیک ہے نا. اب آگے دم الحدث. اور اگر کنویں میں دم حدث گر جائے تو اس صورت کے اندر بھی نزح جمی ہوگا. دم حدث سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ. دم حدث سے مراد دماء ثلاثہ ہے، المشہور بر بنائے قول مشہور کے، یعنی دماء ثلاثہ یعنی حیض و نفاس و استحاضہ. استحاضہ اپنی تمام اقسام کے ساتھ، چاہے استحاضہ قلیلہ ہو، چاہے متوسطہ ہو، چاہے کثیرہ ہو. دم حدث اگر کنویں میں گر جائے گا تو جناب علی نزح جمی ہوگا. والفقا، اور فقا بضم الفا، فا کے ضمے کے ساتھ فقا، اگر یہ بھی کنویں میں گر جائے نزح جمی ہوگا. الحق بہ المصنف فی الذکر الاسیر النبی، اور الحاق کیا ہے بہ اس سے، یعنی کہ اس کو جو لفظ بیا کا استعمال کیا ہے، یہ ضمیر جائے گی فقا کی طرف. والحق بہ، یا الحاق کیا ہے بہ اس فقہ کے ساتھ میں مصنف نے فی الذکر کتاب ذکرہ کے اندر، اپنی کتاب ذکرہ میں العصیر العنبی، عصیر عنب کو بھی، عنب یعنی انگور کی شراب کو بھی اسی فقہ میں ملحق کیا ہے. مگر کب؟ بعد اشتدادہ بالغلیان، جب وہ شدت اختیار کر جائے غلیان، یعنی ابالا جائے، اتنا ابالا جائے کہ اب ابلتے ہی نتیجہ کیا ہوا، وہ بھی نجس ہو جائے گی. مگر کب تک؟ قبل ذہاب ثلثیہ ہے، قبل اس کے کہ وہ عصیر نبی جو ہے وہ 2/3 ختم ہو جائے، کیونکہ اگر 2/3 اس کا جل جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. وَهُوَ بَعِيد،
اور یہ الحاق جو ہے بعید ہے، یعنی مصنف کا کتاب ذکرہ کے اندر اسیر نبی کو فقہ کے ساتھ ملحق کرنا یہ بات بعید ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِی، مصنف نے یہاں کتاب لمع میں منی کا ذکر نہیں کیا۔ منی کس کی؟ مما لہو نفس، جس کا نفس ہو، یعنی کہ جس کے پاس میں نفس سائلہ ہو اس کے پاس میں، یعنی کہ اگر اس کا گردن کاٹا جائے تو خون اچھل کے نکل رہا ہو، تو اس فرد کی اگر منی ہو تو منی نجس ہوتی ہے، اس کا ذکر مصنف نے کتاب لمع میں نہیں کیا۔ والمشہور فیہ ذالک، حالانکہ اس سلسلے میں یعنی کہ منی کے سلسلے میں نزح جمی مشہور ہے۔ والمشہور فی المنی ذالک، یعنی ذالک نزح الجمی، یعنی کہ مشہور یہ ہے کہ اگر نفس سائلہ کی منی کنویں میں گر جائے تو کنویں کے اندر نزح جمی کیا جاتا ہے، لیکن مصنف نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُخْتَصَرَيْن، اور مصنف نے اسی نزح جمی کو اپنی دو مختصر کتابوں کے اندر جو ہے اس بات کا قطع کیا، یقین کیا ہے۔ مختصرین کون سی مراد ہے؟ دروس اور البیان، دو کتاب مصنف کی جو ہیں وہ مختصرین کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مختلف کتاب دروس اور کتاب بیان کے اندر مصنف نے یہ حکم یقینی طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کنویں کے اندر منی گر جائے تو نزح جمی ہوگا۔ وَنَسَبَهُ فِي الذِّكْرَ إِلَى الْمَشْهُورِ، اور جب مصنف کتاب ذکرہ میں منی کے حوالے سے لکھنے لگے تو لفظ منی کے حکم کی نسبت کو مصنف نے شہرت کی طرف نسبت دی ہے کہ علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے۔ مُعْتَرِفًا فِيهِ بِعَدَمِ النَّص، مگر کتاب ذکرہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مصنف نے اعتراف کیا کہ چونکہ کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے لہذا اس بنیاد کے اوپر اس قول کو نقل کیا ہے شہرت کی طرف کہ مشہور ہے تمام باتیں، ٹھیک ہے نا۔ وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ فِي تَرْكِهِ ہونا، اور ممکن ہے کہ یہی سبب ہو اس مصنف کے اس ترک کا جو مصنف نے کتاب لمع میں ترک کیا ہے، چونکہ مصنف نے لمع کے اندر منی کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ اگر منی کنویں میں گر جائے تو نزع جمی ہوگا، تو ممکن ہے کہ یہی سبب بھی ہو ہیں۔ لیکن آگے بڑھ کر شہید فرمانا ہے لیکن دم الحدث کذالک، لیکن دم حدث بھی ایسا ہی ہے۔ دم حدث کیسا؟ یعنی کہ اس کے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے۔ تو جب دم حدث وہ ہے کہ اس کے اندر نص وارد نہیں ہوئی ہے اور شہرت کی بنیاد پر مصنف نے کتاب لمع کے اندر اس کو نزع جمی کے دائرے میں داخل کر دیا، تو پھر کہ فلا وجہ لافراد ہی، لہذا اب خالص اکیلے دم الحدث کو ہاں لانے کی کوئی وجہ، کوئی علت، کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ وَإِيجَابُ الْجَمِيع، اب مسئلہ یہ کہ جناب نزع جمی کا حکم کیوں کہ وَإِيجَابُ الْجَمِيع، تمام پانی کو نکالنا، لما لا نص فیہ، ہر وہ چیز سے متعلق جس کے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے، یعنی معصومین نے جس نجاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا ہے، یہ کہ فرمایا مگر کسی راوی نے نہیں لکھا ہے، کوئی نص ہی نظر نہیں آتی، تو اس سلسلے میں یشملہما، ان دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ یشملہما کی ضمیر پلٹ جائے گی دو افراد طرف، ایک منی کی طرف اور ایک دم الحدث کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ یعنی منی اور دم الحدث جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے لا نص فی میں۔ والظاہر ہونا حصر المنصوص بالخصوص، لیکن جب لمع کو آپ دیکھیں گے تو لمع کی یہ خصوصیت ہے کہ حصر المنصوص، کہ مصنف نے منصوص کا حصر کیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کے متعلق نص وارد ہوئی ہے اسی کا ذکر کیا بالخصوص خاص طور پہ، یہ مصنف کے لمع کی خصوصیت ہے۔ اگر کوئی آپ دریافت کرے کہ مصنف کی خصوصیت کا، لمع کی خصوصیت کا ذکر شرح سائی نے کیا فرمایا ہے، تو ایک جملہ کہ انہوں نے فرمایا کہ لمع کی خصوصیت یہ ہے کہ حصر المنصوص بالخصوص، شہید اول نے صرف ان مسائل کو بیان فرمایا ہے جن کے متعلق نص وارد ہوئی۔ بات واضح ہوئی۔ وَنَزْحُ قُرٍ، اور ایک کر پانی نکالا جائے گا، لِلدَّابَّہ، دابے کے لیے۔ دابے سے مراد کیا ہے؟ وَهِيَ الْفَرَسِ، دابے سے مراد یہاں پہ فرس ہے اس جگہ کے اوپر، حالانکہ لغت کے اندر یہ معنی نہیں ہے، لیکن یہاں باب بئر میں اس دابے کے معنی کیا ہے؟ فرس کے۔ والحمار، نزع جمی ہوگا حمار کے لیے، گدھے کے لیے۔ والبقرہ، اور بقرے کے لیے۔ وزاد فی کتبہ الثلاثہ البغل، اور مصنف نے زیادہ کیا ہے ان کے ساتھ میں اپنی تینوں کتابوں کے اندر بغل کو، خچر کو بھی۔ والمراد من نجاستها المستندہ الی موتها، یاد رکھیے یہ سب کے سب
اونٹ بھی پاک ہے جس طریقے سے، ویسے ہی فرس بھی پاک ہے، حمار بھی پاک ہے، بقرہ بھی پاک ہے، بغل بھی پاک ہے، لیکن ان نجاست کو جب دیکھا جائے گا تو اس نجاست کو اس منزل پہ کہ جو ان کی موت کی بنیاد پہ سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر یہ گر کے مر جائیں تو چونکہ مردار ان کا نجس ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر، اس کی نجات کی بنیاد کے اوپر سامنے آئے گا، یہ ایک قربانی نکالا جائے گا۔ ھذا هو المشہور، یہ بات علماء کے درمیان مشہور ہے۔ والمنسوس منها مع ضعف طریقه الحمار وغل والبغل، انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔